نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے دین کا بہترین کام لے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت سے وہ کام اللہ تعالیٰ آپ سب سے لے کہ آپ اس سے دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں، اس دنیا میں بھی عزت و بلندی پائیں، آخرت میں بھی عزت اور بلندی پائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اچھا جی، ابھی ہم جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے را کی 2 چیزیں رہ گئی تھی نا، ہم اس کو ایک دفعہ کور کریں گے. اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کو وقف بالروم بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ وقف بالروم سے پھر ہم اس پیج پہ جائیں گے، را والے پہ، پھر ہم را کے احکامات انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم متفرق مسائل جو ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، بعض ضروری مسائل جو ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ میم کے احکام پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز. اور دوسری چیز جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ کہ آپ کو جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے، ہم چاہ رہے ہیں آپ ایک اچھے استاد بنیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ بنیں، اور قرآن کا علم ہے نا اچھی طرح سے سیکھنا ہے. تو قرآن جو ہے یہ تو بلندی دینے والی کتاب ہے نا، یہ تو وہ رسی ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ حبل اللہ کہتے ہیں، کہ اگر کوئی دشمن بھی ہم پہ مکر و فریب کا جال بچھائے تو یہ ہمارے لیے ڈھال ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی ہمیں بلندی دینے والی ہے، دنیا میں بھی باعزت بنانے والی ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے یہ بخشوانے والی کتاب ہے. اور یہ قرآن کی خدمت کا کام، یہ کام کس قدر عمدہ ہے، کیونکہ قرآن کبھی اپنی جدت میں پرانا ہوتا ہی نہیں. قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ ہمیشہ باعزت بابلند ہوتے ہیں، اور وہ پوری کوشش کے ساتھ خدمت قرآن پر متوجہ رہتے ہیں، اور جب اس کا علم حاصل کرتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. قرآن کا وہ قاری جو اللہ کو پسند ہے، جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ترنج کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ اور مزہ بھی عمدہ. قاری قرآن پسندیدہ ہے جب وہ
آزاد ہوتا ہے. کس چیز سے آزاد ہوتا ہے؟ دنیا داری سے آزاد ہوتا ہے. وہ لائق فائق ہوتا ہے، اپنے طلب و قصد کے لیے مخلص ہوتا ہے جب تک کہ وہ زندہ ہو، مرتے دم تک. یہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے مضبوط شفیع ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور نہایت کافی اور بخشش اور فضل والی بھی ہوگی انشاءاللہ. بے پرواہ کرنے والی ہر چیز سے یہ کتاب ہو جاتی ہے. اور انسان جو ہے اس کتاب کے ساتھ جب رہتا ہے تو مالدار ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں اس کتاب کا علم اخلاص کے ساتھ نہیں حاصل کرنا چاہیے. قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بخشش کروائیں گے. حدیث میں آتا ہے نا، قرآن پڑھو، قرآن قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع ہوگا. قرآن بہترین ہم نشین ہے، بہترین بیسٹ فرینڈ ہے، جس کی باتوں سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی، اور جب ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو اتنا ہی مزہ آتا ہے، اتنا ہی شوق بڑھتا ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جو ایک قاری قرآن کو قبر کی تاریکیوں میں جب وہ بے چین ہوگا تو روشنی بن کر خوش کرے گی، مسرور کرے گی، شاداب کرے گی، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے پاس آئے گی. اور وہاں وہ اس کو سکون اور آرام دے گی. قرآن کریم قاری کو مبارکباد کہے گا، کیونکہ قبر آرام گاہ اور باغ بن جائے گی اس کی قرآن کی وجہ سے. قاری قرآن کو عزت کی بلندیوں پر دیکھا جائے گا. قرآن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا، ضد کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اڑ جائے گا، جھگڑا کرے گا. قرآن قاری قرآن کی کامیابی تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹا رہے گا اور کہے گا یا اللہ بس اس کو بخش دیں، اس کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس نے فلاں غلطی کی تھی، وہ کہے گا نہیں بس اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کیونکہ یہ قرآن سے لگا ہوا تھا، قرآن سے چمٹا ہوا تھا. تو ہم نے ایمانداری کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا ہے، اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. اس کتاب کو یاد کر لیں، اس کا کتاب کو رٹا لگا لیں. اس کتاب کو آپ پڑھ لیں گے نا تو آپ اور بہت ساری کتابوں کو خود بخود پڑھنا آسان ہو جائے گا. میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے کسی کو پڑھا دیں گے نا تو آپ کو مشکل نہیں لگے گی، بشرطے کہ آپ اس کو یاد کرتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کے کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں. یہ جو قاری قرآن ہے نا، صرف اس کو نہیں اس کا فائدہ ہوگا بلکہ اس کے والدین کو بھی تاج زیورات کے نورانی لباس پہنائے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ بہتر ہوگی. جبکہ سورج کی روشنی دنیا کے گھروں میں ہو. ایسی صورت میں تمہارا خود اس قاری کے متعلق کیا خیال ہے؟ اگر والدین کو اتنا عمدہ لباس پہنایا جائے گا تو خود اس قاری قرآن کے لیے تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے اہل ہیں، باعزت اور مخلص لوگ ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص دوست ہیں، اہل اللہ ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن والے اہل اللہ ہیں اور خاص لوگ ہیں. جتنا بڑا مرتبہ اتنی محنت مانگتا ہے، کھوٹا سکہ نہیں چلنا یہاں. نیک کردار، اخلاص، صبر، تقوی والے صبر کے ساتھ علم کو حاصل کریں. علم کبھی ایسے نہیں آتا آپ کے اندر، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. 2 ہفتے گزر گئے، تیسرا ہفتہ چل رہا ہے، 1 ہفتہ اور ہے اور آپ کے سارے چیپٹرز کمپلیٹ ہو جانے ہیں. 2 ہفتے ہر چیز کو پیچھے کر کے اس کتاب کو پڑھ لیں. یہ قرآن جو ہے مجھے اور آپ کو بلندی دینے والا ہے. یہ قرآن وہ ہے جو ہماری شان کو بلند کرے گا انشاءاللہ تعالی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ اس کورس کو کرنا ہے. نہ ٹیسٹوں سے گھبرائیں، نہ چیزوں سے گھبرائیں، کچھ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، وقف بالروم کو اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو وقف بالروم کا کانسیپٹ میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کہ اس کو کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ دعا دوبارہ سے پڑھ لیتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا معلم آدم و ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا. وقف بالروم، کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو آہستہ آواز میں پڑھنا کہ قریب والا ہی سن سکے. یاد رکھیں وقف بالروم کے اندر ہم نے آخری حرکت کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق کس سے؟ سننے سے ہے. جیسے الرحیمی نستعین، جیسے الفجری. ٹھیک ہے،
اسی طرح سے جب بھی آخری حرکت ہوگی وقف بالروم میں تو ہم کیا کریں گے، ہم وہاں پر جو ہے وہ ہلکی سی حرکت کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ہماری چھوٹ گئی تھی اس میں سے ایک تفہیم کی حالت اور ایک ترکیب کی حالت چھوٹی تھی ہماری۔ میں ساری اس لیے دہراؤں گی کہ ذرا آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے ایک اسکیچ بن جائے، ٹھیک ہے۔ را کے تفخیم کی ہم نے پڑھا تھا 12 حالتیں، را پر زبر ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ را پر پیش ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، را مشدد پر زبر ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، را مشدد پر پیش ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، را ساکن ما قبل زبر ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، را ساکن ما قبل پیش ہو تو را موٹی پڑی جائے گی۔ اور 7، 8 اور 9 جو ہے یہ وہ حالتیں ہیں جو شرائط ٹوٹنے پر جو ہے وہ ہماری حالتیں بنتی ہیں، 7 نمبر، 8 نمبر اور 9 نمبر، ٹھیک ہے۔ یہ را ساکن ما قبل کسرہ عارضی ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو تو را موٹی پڑی جائے گی۔ یہ ہماری 9 حالتیں ہوگی۔ 10ویں حالت ہے را ساکن، ضروری مسائل کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے وقف، سب سے پہلے یہ جو جملہ ہے نا، وقف رسم الخط کے تابع ہوتا ہے، اس جملے کو، یہ بہت اہم جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی چیز لکھی بھی ہوتی ہے، رسم الخط کیا ہوتا ہے؟ لکھنے کا طریقہ، یعنی لکھا ہوا ہونا کسی چیز کا، تو جیسے کوئی لفظ لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی وقف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض مقامات پر الف مرسوم تو ہوتا ہے، مرسوم کا کیا مطلب ہے؟ لکھا ہوا تو ہوتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، ایسے کلمات مندرجہ ذیل ہیں۔ یہ کون سے کلمات ہیں؟ یہ ہے، میں نا ابھی صرف کلمات پڑھ رہی ہوں، میں پوری آیت نہیں پڑھ رہی بیٹا، اس کو غور سے سنیں۔ لیکن، ٹھیک ہے، الظنون اور الرسول، اسی طرح سے السبیل اور سلاسل قواریرا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انا، اب میں نے یہ اکیلے پڑھے نا، میں نے ان پہ وقف کیا ہے تو میں نے ان کے الف پڑھے ہیں، لیکن جب ہم ان کو آیت کے درمیان میں پڑھیں گے، وصلاً پڑھیں گے، تو ان کے الف نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 7 کلمات ہیں جن کا الف مرسوم ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی الف جو ہیں وصلاً نہیں پڑھے جاتے، وقفاً پڑھے جاتے۔ ابھی جیسے میں نے صرف اکیلا پڑھا تو سمجھے میں نے وقف کیا نا، تو میں نے ان کے الف پڑھے ہیں، میں نے پڑھا لیکن الظنون، اسی طرح میں نے پڑھا الرسول، پھر میں نے پڑھا السبیل، ٹھیک ہے، سلاسل قواریرا، ٹھیک ہے، انا، تو ہم اس پہ رک رہے ہیں، ہم نے ان کے الف پڑھ لیے، لیکن جب ہم ملا کے پڑھیں گے لیکن هو اللہ، ٹھیک ہے، اب ہم نے ان کے الف پڑھ رہے، ٹھیک۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے الف لکھے ہوئے تو ہوتے ہیں، وصلاً نہیں پڑھے جاتے لیکن وقفاً پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باللہ الظنون ہنالک، اکٹھا پڑھا تو اب ہم نہیں پڑھ رہے اس کو، اسی طرح سے وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا، اسی طرح سے سلاسل و اغلالا، اسی طرح سے اب یہ 2 قواریرا ہے، یہ جو قواریرا پہلے والا ہے، اس میں یہ جو قاعدہ ہے وہ لاگو ہوگا، جو سیکنڈ والا ہے اس کا الف وقفاً وصلاً نہیں پڑھا جانا، پہلے والے میں وقفاً تو پڑھا جائے گا، وصلاً نہیں، وقف کریں گے تو ہم کہیں گے کانت قواریرا، لیکن ملا کے پڑھیں گے ہم کہیں گے قواریر قواریر من فضہ، اور دوسرے کا تو وقفاً وصلاً ہی نہیں پڑھا جانا، قواریر من، اور اسی طرح قواریر اگر وقف کر لیں گے تو۔ اس کے بعد ہے قال انی انا اخوک، ٹھیک ہے۔ یہ 7 صرف کلمے آپ نے یاد کرنے ہیں، لیکن، الظنون، اسی طرح سے الرسول،
السبیلا، اسی طرح سے سلاسلا، قواریرا، انا، یہ آپ نے سارے کے سارے صرف کلمے کلمے یاد کر لینے، آیتیں نہیں. اور یاد رکھیں، اپنی چیزیں یاد کرنی ہیں، دیکھ دیکھ کے نہیں بتانی. جو آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، پیپر ہو رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ دیکھ کے نہیں، سنا نہ سنے، وہ آپ نے زبانی کرنا ہے. اچھا، ایک تنبیہ لکھی ہوئی ہے قاری صاحب نے یہاں، انہوں نے لکھا ہوا وَأَنَا، جو نفس کلمہ کا ہو، اس کا الف ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، جیسے جاءنا، لقاءنا، ٹھیک ہے. اس کو انا کی طرح نہیں پڑھنا، اس کو جاءنا، ان کے الف پڑھنے ہیں. وَأَنَابُوا، ٹھیک ہے. وَأَنَاسِيَّ، الْأَنَامِلَ، وَأَنَابَ، ٹھیک. اچھا، اب اگلی جو چیز ہے وہ ہیں دو کلمات. دو کلمات ایسے ہیں جن کو وقفاً دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک. اچھا، آپ کو کوشچن یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا. آپ کو یہ سوال ضرور ہی پوچھا جائے گا کہ فما آتان، یعنی کون سے وہ دو کلمے ہیں جن میں دو طرح سے وقف کیا جا سکتا ہے، تو آپ فوراً بتائیں گے فما آتان اور سلاسلہ، ٹھیک ہے. یہ اصل میں تھا آتانی، تو اس کے اصل کو باقی رکھتے ہوئے ایک تو اس وقف کر لیا جائے گا اس بات یا کے ساتھ، فما آتانی، اور ایک اس کے رسم الخط کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کی رسم کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں نون کو ساکن کر دیں گے اور ہم پڑھیں گے فما آتان حذف یا کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایک اس کو حذف یا کے ساتھ اور ایک اس کو اثبات یا کے ساتھ پڑھا جائے گا. دو طرح سے اس کا وقف ہو سکتا ہے. اسی طرح سلاسلہ، تو اس کو بھی اگر ہم اس کے رسم کو دیکھیں تو پھر یہ الف پڑھا جائے گا، ہم پڑھیں گے سلاسلہ، ٹھیک ہے. لیکن اس کی اصل جو ہے وہ سلاسل، تو ہم اس کو پڑھیں گے سلاسل. اصل کو دیکھتے ہوئے حذف الف کے ساتھ سلاسل پڑھ لیں گے، اور رسم کو دیکھتے ہوئے اس کے الف کو باقی رکھتے ہوئے اثبات الف کے ساتھ سلاسلہ پڑھ لیں گے. یہ دو کلمات ہیں جن میں دو طرح سے وقف کیا جا سکتا ہے. اس طرح سے کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا کہ آپ یہ سارے کلمے سنائیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایک دو کا نام لے کے آپ سے پوچھا جائے بتائیں ان کا الف پڑھا جائے گا یا نہیں. یہ آپ کی نظر میں ضرور ہونی چاہیے، ان کو اپنے ریڈ اچھی طرح سے کیا ہوا ہو. اور الا ان یعفون او یعفو الذی، دیکھیں الف لکھے ہوئے تو ہیں لیکن پڑھے نہیں جا رہے. ہم یوں نہیں پڑھ رہے یعفو، ٹھیک ہے، ہم پڑھے یعفو الذی، ویسے ڈراپ ہو گیا الف، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم وقف کریں گے تو تب بھی یہ الف نہیں پڑھے جانے، اب ہم واو کو ساکن کریں گے، ہم پڑھیں گے او یعفو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے نیچے آ جائیں آپ، اب ہے قد خلت من قبلها لتتلو علیہم، تتلو علیہم. اب وصلن بھی نہیں پڑھ رہے لیکن، اور آپ یہ دیکھیں اس الف کے اوپر یہ چھوٹا سا ایک دائرہ بھی لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں میرا کرسر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ دائرے بھی بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ الف جو ہے نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سے 7 کلمات ہیں جن کے الف وقفاً جو پڑھے جائیں گے لیکن وصلاً نہیں پڑھے جائیں گے، اور کون سے کلمات ہیں جن کے وصلاً وقفاً نہیں پڑھے جائیں گے. اب لی تتلوا کا وقف کریں گے، اگر فرض کریں کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو یہاں پہ وقف کرنا پڑ جاتا ہے یہاں آ کے، تو وہ پڑھے گا لتتلو، الف پھر بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور ملا کے جب پڑھیں گے پھر پڑھیں گے لتتلو علیہم. اسی طرح ربلیربو فی، ٹھیک ہے، جب ملا کے پڑھیں گے، اور جب وقف کریں گے لیربو، الف پھر بھی نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح سے وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ، وَلَكِنْ لِيَبْلُو، استغفر اللہ واتوب الیہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، وَنَبْلُو جب وقف کریں گے الف پھر بھی نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، ثمود جب وقف کریں گے تو ثمود پڑھا جائے گا اس میں. لن ندعو من دونه، تو لن ندعو وقف کی صورت میں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، اور جب وقف کریں گے قواریر، ٹھیک ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ،
ला इलल्लाहि, और वक्फ की सूरत में भी नहीं पढ़ा जाएगा, इल्ला खबालन वला औदउ औ लअज़बहन्नहु, उसके बाद ला इलल जहीमी अफ इम्माता, जहाँ कहीं भी आए इसको ऐसे पढ़ना है। इला फिरऔन व मलाइही, ये भी जहाँ कहीं भी आए ऐसे ही पढ़ना है। व मलाइहिम अन यफ्तिनहुम, ये भी जहाँ कहीं भी आए ऐसे ही पढ़ना है। वला तक़ूलन्न लिशैइन, अब देखिए ये अलिफ नहीं हम पढ़ रहे, हम शीन को या से मिला रहे हैं। लिशैइन इन्नी, इसी तरह से मिन नबइल मुरसलीना, इसी तरह वजी, अलिफ लिखा हुआ है लेकिन हम जीम को या से मिला रहे हैं, वजी। इसी तरह से मिअतिन सिनीना, इसी तरह से मिअतैनी, और लअनतुम, ये सारे अलिफ जो हैं वक्फन वसलन नहीं पढ़े जाएंगे। अच्छा, उसके बाद चंद मखसूस कलिमात। अच्छा, अब पहला इसमें नंबर 1 पे क्या है, एक कलिमा है ज़ुअफ़िन ज़ुअफ़न, इसमें वाद पर फतहा भी पढ़ी जा सकती है, वाद पर दम्मा भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सूरह रूम की आयत नंबर 54 में ये आता है, और आप ये देखें कि ये 3 जगह पे, एक ही आयत में 3 जगह पे आता है। तो आपने अगर तीनों जगह पे फतहा, एक जगह पे फतहा पढ़ी तो तीनों जगह पे फतहा पढ़ेंगे, अगर एक जगह पे दम्मा पढ़ा तो तीनों जगह पे दम्मा पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कहें जी फतहा भी पढ़ सकते हैं तो दम्मा भी, कहीं दम्मा पढ़ने कहीं फतहा पढ़ लें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सारे अगर 3 दफा पढ़ा तो तीनों दफा जो है वो आपने फतहा ही पढ़नी है, और तीनों दफा अगर एक दफा वम्मा तो फिर तीनों दफा। कुछ नुस्खों पे आपको फतहा नजर आएगी, कुछ पे वम्मा, तो परेशान नहीं होना, आपको पता होना चाहिए ये चंद मखसूस कलिमात के हुक्मों में से है, ठीक है। उसके बाद हैं हमारे पास 4 कलिमात ऐसे, इसका सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा कि वो कौन से कलिमात हैं जिनमें सौद पे सीन लिखा हुआ है, उनके लिए क्या हुक्म है, ठीक है। अब फिर हमने क्या करना होगा, हमने ये 4 कलिमात सुनाने होंगे। वयबसूतु फी फिल खल्क़ि बस्ततन, इन दोनों में सिर्फ सीन पढ़ेंगे, सूरतुल बकरा आयत नंबर 245, और इसी तरह से सूरतुल आराफ आयत नंबर 69, फिल खल्क़ि बस्ततन, इन दोनों में क्या करेंगे, सिर्फ सीन पढ़ेंगे। इसी तरह अल मुसैतिरून, इसमें साद और सीन दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर है बी मुसैतिर, अब इसमें सिर्फ स्वाद पढ़ना है। ये अल मुसैतिरून सूरह तूर आयत नंबर 37 में है, और भी मुसैतिर जो है वो सूरतुल गाशिया आयत नंबर 22 में है, इसमें सिर्फ स्वाद पढ़ेंगे। ये 4 कलिमात भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ठीक है। टाइम देने हैं इसको, इसको टाइम देंगे तो कल को ये आपकी सिफारिश करेगा। ये कुरान का इल्म है, ये इल्म जो हम हासिल करें ये भी कुरान का इल्म है। बेशक हम अल्फाज नहीं पढ़े, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका तो सीख रहे हैं ना इस किताब से, तो हम उसी पर टाइम लगा रहे हैं। लेकिन लिखा हुआ है बतरीके जजरी मज़कूरा, चारों कलिमात में सीन और सौद दोनों पढ़ सकते हैं। तो याद रखें, यहाँ कारी साहब लिखते जरूर हैं इनको, लेकिन हम बतरीके शातबी पढ़ते हैं, हम बतरीके जजरी नहीं पढ़ते। कुछ चीजें इसमें बतरीके जजरी दी हुई हैं कारी साहब ने, क्योंकि अल मुकद्दमतुल जजरिया एक मारूफ किताब है तजवीद की, जो कि पढ़ी और पढ़ाई जाती है, लेकिन हम बतरीके शातबी पढ़ते हैं। हम इमाम आसिम को फॉलो करते हैं, और उनके जो शागिर्द हैं इमाम हफ्स, हम उनकी रिवायत पढ़ते हैं, तो हम उसके मुताबिक पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ रहे हैं, कुरान मजीद में एक ऐसा कलमा है जिसमें नून तनवीन मरसूम है, मैंने मरसूम का मतलब आपको बताया था, लिखा हुआ है, ठीक है, और वो है कअय्यिन, ठीक है। कअय्यिन असल में ये क्या था, कअय्यिन ये असल में था असल में ये था, आप अपनी किताबों पे इसको छोटा सा पेंसिल से एक साइड पे लिख लें कि इसकी असल ये थी, लेकिन वो मरसूम ये ऐसे है, कुरान में लिखा हुआ ऐसे है। तो हमने पीछे पढ़ा था वक्फ रस्मुल खत के ताबे होता है, जैसे कोई चीज लिखी हुई होती है हम वक्फ वैसे कर लेते हैं, हम इसकी असल को नहीं देखेंगे, हम वक्फ किसके मुताबिक करेंगे, उसकी रस्म के मुताबिक करेंगे, क्योंकि वो मरसूम ऐसे है, तो हम इसका वक्फ भी कअय्यिन करेंगे, कअय्य नहीं करेंगे। और कुरान मजीद में 2 ऐसे कलिमात हैं जहां नून साकिन को नून तनवीन की शक्ल में लिखा गया, यानी असल में यकूनन का जो ये जो नन था ये था
नून जबर नूनन, ऐसे था ये। ठीक है, ये अफ़आल हैं, अफ़आल तनवीन वाले नहीं होते। ठीक है, तो असल में ये था आइन जबर नून अन। ठीक है, लेकिन इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही लिखवाया, और ये ऐसे ही लिखा गया, ये ऐसे ही मरसूम है। ठीक है, तो अब क्या है, हम वक्फ किसके मुताबिक करेंगे, उसकी रस्म के मुताबिक करेंगे। हम वक्फ करेंगे तो लयकूना लनस्फआ। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे हम कहेंगे जी असल तो इसकी जो थी वो नन था, तो अब हम लयकूनन वक्फ करेंगे, नहीं, हम रस्मुल खत को देखते हुए वक्फ करेंगे। ठीक है, ये दो कलिमात ऐसे हैं, ये वाले, और एक कलमा ये जो नून तनवीन के साथ मरसूम है। ठीक है, असल में वो कायिन तनवीन के साथ था, लेकिन नून चूंकि उसका लिखा हुआ, तो हम उसको देखते हुए वक्फ उस पे कायिन करेंगे। और लयकूनन और नस्मान असल में नून साकिन के साथ थे, हम इसका वक्फ जो है इसके रस्मुल खत को लिखते हुए लयकूना और लनस्फआ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग, हैंड रेस कर लें, मैं सवालों का जवाब दे दूंगी। जी, किसी का कोई सवाल, कोई बात पूछने वाली है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल नहीं है? सब समझ आ गया? हाँ, फातिमा नूर जी, बताइए, पूछिए बेटा। पूछिए जी फातिमा। बाजी मुझे ये इसमें चंद मखसूस कलमात का हुक्म जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें ये समझ नहीं आया कि कहीं हम इसे मतलब इसमें स्वाद पढ़ सकते और कहीं सीन, मतलब तो हाँ, इसकी शराइत क्या है जिसमें हम कहीं स्वाद पढ़े और कहीं सीन? ये याद करने हैं ना, ये मखसूस कलिमात है ना, ये आपके चंद अहम, ये एक्सेप्शनल्स हैं जो लास्ट पे हमने पढ़ी हैं। ये क्या है? एक्सेप्शनल्स हैं, इनमें कोई रूल नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, वैसे ही हमने पढ़ना है। तो वो एक्सेप्शन, सारी एक्सेप्शंस जो हैं वो निकाल के कर सबने एंड वाले पेजेस में रख दी, कि इन इन कलिमात को आप याद कर लें, वाफिन वाफन भी याद कर लें। ठीक है, और उसका वो रूल भी याद कर लें। इसी तरह वयबसुतु फिल खल्क़ि बसतन, कोई कायदा नहीं है, लेकिन इन दोनों में सिर्फ सीन ही पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ऐसे पढ़ा था। कल में याद कर लें आप। इसी तरह मुसय्यिरून में स्वाद और सीन दोनों पढ़ सकते हैं। आप देखें, मैं कहती हूँ ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा ऑनर की बात है कि हमारे नबी ने जैसे कुरान पढ़ा वैसे एक एक लफ्ज, अगर एक लफ्ज कुछ रूल से हट के पढ़ा तो वो भी महफूज कर लिया गया, उसका तरीका भी महफूज कर लिया गया। तो वो कैसे अपने सारे निकाल के बाहर रख दिए कि इनको अब आप याद कर लें, ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। ठीक है जी बाजी। जी, और किसी का कोई सवाल? जी जी शबाना रऊफ, पूछ लें बेटा। आप हाथ नीचे कर लें फातिमा। हम्म, जी शबाना रऊफ पूछे। ये जो मैन है दो वो कलमात जिनका अलिफ वक्फन पढ़ेंगे वसलन नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें जो एंड पे नोट है वो दो कलमात ऐसे हैं जिनको वक्फन दो तरह पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, मैंने ये वाला आपने ठीक है। मैंने आपने बताया कि जो फमा आतानी या, इसमें हफ्जे या जो है ये रस्म खत की वजह से है। हस्फे क्या? हाँ जी। और मैम दूसरे वाले में जो है ये असबात अलिफ ये रस्म रस्म की वजह से, रस्म खत की वजह से। ना सुने, हस्फे या रस्मुल खत की वजह से। देखिए, दूसरे में रस्मुल खत क्या है? हाँ, आप पहले बात को समझें। रस्मुल जी खत जी क्या है कि नून के नीचे जेर है, ये है ना रस्मुल खत। जी जी तो जब कोई हरफ मुतहर्रिक होता है तो हम उसको साकिन कर देते हैं, ऐसे ही है ना। जी हाँ, तो रस्मुल खत के हिसाब से तो इसको आतान हमने पढ़ना है। ठीक है, तो आपने उसको जी साकिन करके पढ़ना है, या को हज़फ कर देना है। ये हो गया रस्मुल खत के मुताबिक।
ٹھیک ہے، لیکن اصل اس کی کیا ہے، یہ جو اوپر چھوٹی سی یا لکھی ہوئی ہے یہ اصل میں آتانی تھا، یا ساکن تھی، یا آگے ملانے کے لیے اس پہ زبر دے دی، ٹھیک ہے. تو اب جو اس کی اصل ہے وہ تھی آتانی. تو اب اصل کو دیکھتے ہوئے اس کا وقف کیسے کیا جا سکتا ہے، فما آتانی. ٹھیک ہے، اسبات یا والا کیا ہے، اصل کی وجہ سے ہے، اور حذف یا والا کس کی وجہ سے ہے، رسم الخط کی وجہ سے. ٹھیک ہے، رسم کی یہ وجہ قرآن سے. پاک میں اس طرح لکھا ہوگا فما آتانی، یہ جو لکھا ہوا ہے دوسرا والا اس طرح لکھا ہاں ہوگا؟ ہاں ہاں، اور اوپر چھوٹی سی یا بھی لکھی ہوگی. ہاں جی اوکے. اور یہ جو سلاسلہ ہے ہاں اس جی میں جو ہے اسبات الف رسم خط کو دیکھتے ہوئے ہے نا؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے میم، یہ کنفرم. جزاک اللہ. وہی کی جی. اقرا اسلم جی کر لیجئے سوال. میم اس کا یہی رسم الخط کا آواز ہی اتنی بریک ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیں. دوبارہ سے بولیں ذرا، سوال بولیں، آپ کا سوال بھی آواز بریک کے ساتھ آیا مجھے. جی میں نے کہا یہ رسم الخط جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی تھوڑی پہچان جو ہے یہ ایکسپلین کر دیں. رسم الخط کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، جی مطلب کہ ٹھیک ہے. جیسے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں نا جس میں الف لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو ہم کہتے ہیں رسم الخط میں تو تھا لیکن پڑھا نہیں گیا. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چل کلیئر. یہاں تو کوئی سوال اور نہیں ہے کسی کا، ہم آگے چل سکتے ہیں، چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتیں دے. کوئی مشکل کتاب نہیں ہے، یہ بڑی آسان سی چیز ہے. اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں جی یہ بڑی مشکل کتاب ہے. یقین کریں یہ تو الف بے ہے ابھی تجوید کی آپ کی. ابھی تو آگے اتنے بڑے بڑے سمندر پڑے ہیں، آپ نے تو وہ طے کرنے ہیں. آپ نے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جانا ہے. یہاں تھوڑے کھڑے رہنا ہم نے کہ ہم سوچتے رہیں جی. اور اچھا یہ جو لوگ گھبرا جاتے ہیں نا چیزوں سے، مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے. میں کہتی ہوں ہم دنیا کے علم میں تو نہیں گھبراتے، نہ تو ہم اس میں پیسہ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں اور نہ اس پہ محنت کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. راتوں کو بھی جاگ جاگ کے پڑھتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، ان کو بھی یونیورسٹیز کا یا کچھ بھی ہو، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، تھوڑے دن کی بات ہے، پڑھ لیں، محنت کر لیں، اور اس کو کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اس کو تو ہم لیتے ہیں اس طرح سے. لیکن دین کی جب بات آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں آرام آرام سے پڑھائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھائیں، وہ اچھی طرح تو کر لیں. سب کچھ اچھی طرح آپ دیکھیں، کیا وہ بچے اچھی طرح یاد نہیں کرتے؟ پھر وہ بھی تو اچھی طرح یاد کر رہے ہوتے ہیں. میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ غلط تو نہیں کہہ رہی میں کوئی بات؟ آپ ایگری کرتے ہیں میرے ساتھ؟ کوئی ایک آدھا مائک کھول کے بتا دے. ان کے مائک نہیں کھولنے مجھے لگتا ہے. ہاں جی اقرا، ایگریڈ ہیں آپ لوگ؟ چلیں ہینڈ ریز کر کے ایگری کریں میرے ساتھ، مجھے پتا چلے کہ ہاں ہاں جی یہ سارے اسٹوڈنٹ میری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. ہم دنیا کے لیے تو بہت محنتیں کر لیتے ہیں، اور حقیقت ہے میرے ساتھ مجھے بھی اندر ہی شامل کر لیں. ہم اس کے لیے بڑی محنت کر لیتے ہیں، کوئی ہمیں ہرڈل نہیں فیل ہوتا. اگر آ بھی رہا ہو ہم کہتے ہیں بس اس کے ساتھ ہی ہم سارے کام کریں گے. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں، تھوڑا وہ رام رام سے پڑھائیں. وہ رام رام سے پڑھتے پڑھتے کیا ہوتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے ہم اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں. تو میرا تو اب تک یہی ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہم جس چیز کو بہت آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہیں اس میں انٹرسٹ لوز ہونے لگتا ہے. تو وہ میں نہیں چاہتی. میں کہتی ہوں آپ پورے جوش کے ساتھ، بس محنت کے ساتھ کام کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میم کا باب جو ہے نا وہ بہت ہی چھوٹا سا پدہ سا ہے، 3 چیزیں ہیں اس کے اندر، وہ میں نے آپ کو 1 منٹ میں بتا دینی ہے. آپ لوگوں کو یقیناً اکثریت کو آتا ہوگا، شاید ہی کوئی ہو جس کو نہ آتا ہو. پھر جس کو نہیں آتا ہوگا وہ تھوڑی محنت زیادہ کر لے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں میم کے اجمالی احکام، یعنی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے مین احکام اس کے دیکھ لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے. حرف میم کی 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے متحرک. متحرک کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر حرکت ہو.
متحرک کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اوپر حرکت ہو. اسے عدم گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے مالکی، ٹھیک ہے، منع، تو اس میں بس وہ تھوڑا سا گنہ وہ جو اس کی ذات میں شامل ہے وہ سنائی دے گا، لیکن اس میں ہم گنہ ارادتاً یا قصداً نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مشدد، اس میں گنہ ضروری ہے، اس میں ہم قصداً ارادتاً گنہ کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے عم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ساکن. اچھا، متحرک اس کے اندر گنہ نہیں ہوگا، مشدد اس میں گنہ ارادے کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد ہے پھر ساکن، تیسری حالت آ جاتی ہے. ساکن اس میں دو حالتیں ہیں، گنہ، عدم گنہ. میم ساکن کے بعد جب میم یا با آ جائے، بس یہ دو چیزیں ہیں، یاد کر لیں اچھی طرح، کچھ مشکل نہیں ہے. میم ساکن کے بعد جب میم یا با آ جائے تو غنہ ہوگا. جیسے یہاں دیکھیں علیکم مرسلون، میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، علیکم بی وکیل، میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہ غنہ کریں گے. عدم غنہ کیا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. جیسے انعمت، میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب میم کی تین حالتیں ہم نے پڑھ لی، متحرک اس پہ عدم غنہ ہے، مشدد اس پہ قصدن غنہ ہے، ساکن اس میں غنہ بھی ہے اور عدم غنہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اس کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. میم ساکن کے تفصیلی احکام، 3 احکام ہیں، کوئی زیادہ حکم نہیں ہے، کچھ ایسی اس کے اندر وہ نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس آپ کی نہیں ہے اس کے اندر. سمپل قواعد ہیں، ادغام، اخفا اور اظہار. ٹھیک ہے. ادغام اور نا یہ جیسے ادغام ہے، اظہار ہے، اس کے جو لغوی معنی ہے نا اس کو ڈیپلی سمجھنا ہے، آپ نے کنسپٹ کلیئر کرنا ہے. ادغام کا مطلب ہے داخل کرنا، ملانا. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مدغم کو مدغم فی میں. اچھا، اب یہ بے شک سمجھ لیں آپ کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. اب بات یہ ہے کہ آپ سوچیں گے مدغم کیا ہوتا ہے اور مدغم فی کیا ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل نیو ہے اور ان کو نہیں پتا مدغم اور مدغم فی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم ایک لفظ ہے نا قلوبہم مرض، اب اس میں ہم دیکھیں گے مدغم کیا ہے اور مدغم فی کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قلوبی یہ ہے قلوبی ہم مرض. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے مدغم کون سا ہے اور مدغم فی کون سا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم یہ جو میم ہے نا، میم یہ مدغم ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ مدغم. مدغم جس کو داخل کیا جائے اور جس میں داخل کیا جائے. اب ہم نے اس کو اس میم میں داخل کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مدغم فی. جس میں داخل کریں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدغم فی. اب یہ جتنے بھی ہیں نا آپ کے، یہ الیکم مرسلون، میم مدغم ہے، مرسلون کی شد والی میم کیا ہے؟ مدغم فی. انتم میں میم مدغم ہے اور دوسری والی شد والی میم کیا ہے؟ مدغم فی. فی قلوبہم کی میم مدغم ہے اور مرضون کی میم کیا ہے؟ مدغم فی. تو یہ آپ کے مدغم اور مدغم فی ہیں نا، دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں اصطلاحی معنی میں درہا داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. اچھا، اب ایک کو دوسرے میں داخل کرنا، ان کو کیا کرنا ہے؟ مشدد ادا کرنا ہے. قاعدہ کیا ہے؟ کب ادغام ہوتا ہے؟ میم ساکن میں، ہم میم ساکن کے قاعدے پڑھ رہے ہیں نا، تو میم ساکن میں ادغام کم ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد، اب آپ دیکھیں مکس نہیں کرنا آپ نے چیزوں کو، لغوی معنی داخل کرنا، ملانا، اصطلاحی معنی مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. اب یہ نہ آپ کی ٹیچر سوال کرے ادغام کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، تو آپ کو جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. پھر ہے قاعدہ.
قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کے قاعدے پڑھ رہے ہیں تو اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ رول. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام ہوگا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین صغیر کہتے ہیں. اب مثلین صغیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جن کا ادغام کیا جاتا ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں. دیکھیں میم اور میم ہے، انتم مؤمنون، یہ دیکھیں فی قلوبہم مرض، ٹھیک ہے. اور صغیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. اگر پہلا ساکن ہو تو اس کو صغیر ہی کہتے ہیں، اس ادغام کو ادغام صغیر کہتے ہیں. اس لیے اس کا یہ نام رکھ دیا ادغام مثلین صغیر، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، میم میں ہی ہے، تو اس لیے اس کو یہ والا ادغام کہہ دیا. ٹھیک ہے. طریقہ کیا ہے؟ پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر ایک الف کے برابر کرنا. طریقہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ طریقہ تو پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دونوں ہونٹوں کو میم کے مخرج پہ رکھ کے مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے اور ایک الف کے برابر ناک میں آواز ٹھہرا لینی ہے. فی قلوبہم مرض، ٹھیک ہے. الیکم مرسلون، اور غنے کی مقدار ایک الف ہے، خواہ غام کا غنہ ہو، خواہ وہ اقلاب کا غنہ ہو، خواہ وہ میم اور نون مشدد کا غنہ ہو، وہ کوئی بھی غنہ ہو اس کی مقدار ایک الف ہی رہے گی. پھر ہے اخفاء. اخفاء کا لغوی معنی، اخفاء کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے چھپانا. میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ایسے تو نہیں ہے نہیں آ رہی؟ اقرا آواز آ رہی ہے بیٹا؟ آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا فیض جی آ رہی ہے، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اخفاء کا لغوی معنی چھپا. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا، یہ اصطلاحی معنی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اخفاء کبھی بھی ہوگا میم کا ہو یا نون کا، کانسیپٹ کلیئر رکھیں. آپ نے آواز چھپانی ہے، یہاں میم کی آواز چھپے گی، نون والے میں نون کی چھپے گی. تو میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. شفوی کیوں کہتے ہیں؟ شفتین جو ہیں وہ ہونٹ ہوتے ہیں، اور چونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کے اخفاء کو اخفاء شفوی کہہ دیتے ہیں. اس کی مثال یعتصم باللہ علیکم بوکیل فاحکم بینہم، تو یہ آپ کی اس کی اخفاء کی مثالیں ہو گئی. طریقہ کیا ہے جی؟ طریقہ تھوڑا سا اس کا سمجھنے، میم کو ادا کرتے وقت دیکھیں آپ کا میم جو ہے وہ خشک حصے سے نرمی سے ادا ہوتا ہے، با تر حصے سے سختی سے، اور میم خشک حصے سے نرمی سے. تو آپ نے جب اخفاء کرنا ہے تو میم کو ادا کرتے وقت جو میم کا مخرج ہے ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی والے حصے کے ساتھ ملا کر بقدر ایک، ٹھیک ہے، آپ نے آہستہ سے ملانا ہے دونوں ہونٹوں کو اور ایک الف کے برابر گننا کر دینا ہے، اور پھر دونوں ہونٹوں کو کھول پہلے با کو سختی کے ساتھ ادا کر دیں. با ہٹانے نہیں ہے ہونٹ، با اندر سے ہی با پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے. بینہم بالمعروف، اور کچھ ہلکا سا پیپر جتنا جو ہے وہ گیپ ہونا چاہیے، تو ہلکا سا گیپ ہونا چاہیے، زیادہ فرجہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ دوری نہیں ہونی چاہیے دونوں ہونٹوں کی. نرمی کے ساتھ ضرور یہ گننا کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ آپ ہونٹ ویسے ہی دور کر لیں، یہ والی آواز نہیں ہونی چاہیے. بس. پھر ہے معنی ظاہر کرنا، وہ تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے. اصطلاحی معنی میم کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں میم کو ذکر پڑھتے ہیں، میم آئے گا تو اخفاء کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. با آئے گا، سوری میم آئے گا میم کے بعد تو آپ نے ادغام کر لینا ہے، میم کے بعد آئے گا تو اخفاء کر لینا ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار کر لینا. یہ سارے یہاں کر سب نے دی ہوئی ہیں. جعلناکم امۃ کنتم تدرسون فاجلدوہم 80 لہم جنات فاقتلوہم حیث، سارا آپ نے کیا کرنا ہے؟ گننا کر لینا ہے. سوری اظہار کر لینا ہے، یہاں بھی گننا نہیں کرنا. اور کہ آپ
साथ जो है वो इसको पढ़ते हुए आगे चले जाना है, वहाँ रुकना नहीं है। जब हम रुक जाते हैं तो क्या होता है, गुन्ना हो, जैसे फ़क़्तुलूहुम, तो रुके तो गुन्ना हो जाएगा, हमने रुकना नहीं है। फ़क़्तुलूहुम हैसु कुंतुम ग़ैरा उम्मतिन लकुम दीनुकुम करेंगे तो गुन्ना हो जाएगा। ये नहीं करना, लकुम दीनुकुम जाअतहुम ज़िक्राहुम, कून कामिल अदा करें, ठीक है, उसकी सारी सिफात मुक़द्दा हों, लेकिन गुन्ना नहीं होना चाहिए क्योंकि इजहार है यहाँ पे। ठीक, यहाँ देखें तफसीली अहकाम में क्या हो गया, मीम साकिन प्लस मीम इलैकुम मुरसलून इदगाम, मीम साकिन प्लस बी इख्फा, इख्फा शफवी अलैकुम, मीम और मीम प्लस मीम और बा अलावा बाकी हरूफ जितने भी आ जाएंगे कुंतुम तदरुस्तार है, तो अब क्या होगा, इजहार हो जाएगा। ये आपका मीम साकिन के कवायद जो हैं वो मुकम्मल हो गए। और इजहार का तरीका क्या होगा कि आपने मीम के मखरज पे जाके पूरे सुकून के साथ अदा करना है, लेकिन आपने उसको दोनों होठों के खुश्की वाले हिस्से को मिलाना ज़रूर है, लेकिन गुन्ना नहीं करना, बगैर गुन्ना के अदायगी करें, सुकून मुकम्मल अदा करें। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, सुकून मुकम्मल ना अदा करने के चक्कर में इखवानी हिम हलुम्मा, वहाँ वो कलकलाई कर देते हैं, ये भी नहीं करना। लिइख्वानिहिम हलुम्मा वला हुम युनज़रून, हिलाना नहीं है मी को, ठीक है, मुकम्मल सुकून अदा के बगैर गुने के उसको अदा करते हुए आगे चले जाएं। ये आपका इजहार शफवी का तरीका होगा। ठीक है, चलें यहाँ तक काफ़ी है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि जितनी मैंने आज आप लोगों को बातें बताई हैं, समझाया है, उसको आप लोग ज़हन रखते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और बहुत मेहनत के साथ अपने काम को कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप अहलुल कुरान हैं, आप अहलुल्लाह हैं, इंशाअल्लाह ताला इज़्ज़त वक़ार बुलंदी दुनिया में भी आपको मिलेगी और आखिरत में भी आपको मिलेगी। और आप माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, आप माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ देगा इंशाअल्लाह। चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।